آج نظام عدل مکمل طور پر فیل ہو گیا۔ پولیس نے عدالت کے سامنے عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے عدالت کے سامنے موجود پولیس کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم دیا۔ حلیم عادل شیخ تقریباً 3 گھنٹے تک عدالت میں موجود رہے، ججز کو منتیں کرتے رہے کہ پولیس کو روکیں تاکہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات، پولیس کا ایکشن، آج ایسے لگ رہا تھا سندھ ہائی کورٹ کوئی جنگ کا میدان ہے، اور سابق اپوزیشن لیڈر کو جس طرح سے گھسیٹ کر لیا گیا وہ عدالت کی توہین ہے، عدالتی احکامات کی توہین ہے، اور یہ پولیس کا رویہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری عدالتیں کس طرح کمزور ہو چکی ہیں، ہمارا عدل کا نظام کس طرح فلاپ ہو چکا ہے۔ میرے پاس کچھ تفصیلات ہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ آج عدالت کے سامنے کیا کچھ ہوا۔ سندھ ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کو گرفتار کرنے سے روکتے ہوئے عدالت کے سامنے موجود پولیس کو ہٹانے کا حکم دیا۔ کروڑوں روپیوں کی کرپشن میں ملوث مکیش کمار سریعام ضمانت لے جاتا ہے، مجال ہے کہ اسے پولیس گرفتار کرے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے ایک الگ قانون ہے، ایک الگ ریاست ہے۔ حلیم عادل شیخ سندھ ہائی کورٹ پہنچتا ہے، ضمانت کروانے کے بعد عدلیہ سے منتیں کرتا ہے کہ پولیس کو گرفتاری سے روکیں، کیونکہ عدالت میں پیش ہونے کے بعد انہیں گرفتار کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ حلیم عادل شیخ کس کیس میں سندھ ہائی کورٹ پہنچے تھے وہ بھی تفصیلات ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ حیدرآباد کی اینٹی کرپشن نے حلیم عادل شیخ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، جنہیں معطل کروانے کے لیے پی ٹی آئی سندھ کے صدر اپنے وکلا کے ہمراہ سندھ ہائی کورٹ پہنچتے ہیں۔ حلیم عادل شیخ کے وکیل عبدالوہاب بلوچ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا حلیم عادل شیخ تمام کیسز میں ضمانت پر ہیں، لیکن اس کے باوجود پولیس انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے، جس پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ حلیم عادل شیخ کے وکلا کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ درخواست دائر کریں، ہم حکم جاری کریں گے تاکہ پولیس حلیم عادل شیخ کو گرفتار نہ کرے۔ عدالت نے حلیم عادل شیخ کی ضمانت منظور کی، پولیس کو روکا کہ انہیں گرفتار نہ کریں۔ عدالت نے یہ تک حکم دے دیا کہ جو عدالت کے سامنے پولیس نفری موجود ہے اسے فوری طور ہٹایا جائے، لیکن عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہوا اور پولیس حلیم عادل شیخ کا انتظار کرتی رہی۔ حلیم عادل شیخ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ انہیں خدشہ ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود بھی انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ ان کا خدشہ یہ بالکل درست تھا۔ حلیم عادل شیخ 3 گھنٹے تک عدالتی چیمبر میں رہے، پولیس، عدلیہ اور دیگر اداروں کو منتیں کرتے رہے کہ مجھے تحفظ فراہم کیا جائے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ پولیس مجھے گرفتار کر لے گی۔ 3 گھنٹے کے بعد جیسے ہی حلیم عادل شیخ باہر نکلتے ہیں، پولیس نفری عدالت کے سامنے موجود ہوتی ہے اور اسے گھسیٹ کر تھانے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ حکم جاری کرتے ہیں کہ حلیم عادل شیخ کو گرفتار نہیں کرنا، اس کے باوجود بھی پولیس انہیں گرفتار کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس خود کو ایک الگ ریاست سمجھتی ہے، عدلیہ خود کو الگ ریاست سمجھتی ہے، اور دیگر ادارے خود کو الگ الگ ریاست سمجھ کر کام کر رہے ہیں۔ آج جو یہ عدالت کے سامنے تماشا لگا، ہو سکتا ہے آپ کو مذاق لگ رہا ہو، لیکن یہ سندھ کے لیے بہت خطرناک سچویشن ہے، کیونکہ آگے جا کر جب عدالتی احکامات پر عمل ہی نہیں ہوگا تو عام آدمی کا انصاف پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ حلیم عادل شیخ ایک کیس میں ضمانت کرواتے ہیں تو پولیس دوسرے کیس میں انہیں گرفتار کر لیتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد حلیم عادل شیخ منظر عام سے غائب ہو چکے تھے، ابھی وہ عدالتی احکامات پر عدالت میں پیش ہوئے، لیکن عدالت نے جو حکم دیا، سندھ پولیس نے عدالتی احکامات کی عدالت کے سامنے ہی دھجیاں اڑا دیں۔ اب آپ خود سوچیں، جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اپنے احکامات پر اپنی عدالت کے سامنے عمل نہ کروا سکے، وہاں ایک غریب آدمی کو کیسے انصاف ملے گا؟ وہاں ایک غریب آدمی کو کیسے پولیس سے بچایا جائے گا؟ ہم جیسے لوگ عدالت پر کس طرح بھروسہ کریں گے؟ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث شروع ہو گیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بجائے کوئی وڈیرا فیصلہ کرتا تو پولیس کو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ حلیم عادل شیخ کو گرفتار کرے۔ یہ بحث اپنی جگہ، لیکن جو آج عدالت کے سامنے ہوا وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے۔